فرعون، جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا۔ فرعون نے جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی کھال اتارنا شروع کی تو دیکھیں اللہ نے کیا معجزہ کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ظلم و ستم برداشت کیے۔ قسمت نے انہیں فرعون کی بیوی بنایا، لیکن انہوں نے جنت میں اعلیٰ مقام پایا۔ کیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون اور اس کی جوزہ اپنے محل کے قریب دریائے نیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی نگاہیں ایک سیاہ چیز پر پڑیں جو پانی کے اوپر تیر رہی تھی۔ انہوں نے دور ہی سے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ سطح آب پر بہنے والی شے کوئی اور چیز نہیں بلکہ لکڑی کا صندوق ہے جو ان کی جانب رواں دواں ہے۔ صندوق دھیرے دھیرے ان کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ صندوق کو پانی سے باہر نکالو۔ حکم ملتے ہی صندوق باہر نکالا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ نظر آیا۔ وہ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں ان کی والدہ ماجدہ نے پروردگار عالم کے حکم اور فرعونیوں سے محافظت کے لیے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا تھا تاکہ خداوند عالم خود ان کی محافظت کرے۔ فرعون نے کہا، یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، فوراً اسے قتل کر دو۔ بچے کی جان خطرے میں تھی، لیکن فرعون کی جوزہ آسیہ بچے کو دیکھ کر اس کی گرویدہ ہو گئیں اور کہنے لگیں، یہ بچہ تو تمہاری اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو کہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں۔ آسیہ کی ذہانت، انداز بیان اور کلام نے اپنا اثر دکھایا اور فرعون کو بچے کے قتل سے روک دیا۔ فرعون نے کہا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ فرعون ایک بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر کے شہروں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ لوگ اس کے خلاف بغاوت و قیام نہ کر سکیں۔ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتا تھا اور انہیں ذلیل و خوار کرنے کی ہمیشہ کوشش کیا کرتا تھا اور غریبوں، محتاج اور بے نواحوں کی خواہشات اور آرزوؤں کو کچل کر اپنے غرور و تکبر کا محل کھڑا کر رکھا تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رزاق کہتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ اس کے فرمان کی مخالفت کرتا۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی بارضا رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ اور جو بعض روایت میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ بیٹی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے جہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب اس نے جادوگروں کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو اس کی دل کی گہرائیاں نور ایمان سے روشن ہو گئیں۔ وہ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہدہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت آسیہ ان پر اور خدا پر ایمان لائیں
اور بہت دنوں تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ انہیں معلوم تھا کہ حق اور ایمان کے راستے پر چلنا اس ملک کے کسی بھی کونے میں آسان نہیں تھا، اور پھر وہ تو خود فرعون کے اپنے گھر میں مقیم تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے اپنے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ ایک روز یوں ہوا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ جکا جک کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی اور اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے خادمہ سے پوچھا، کیا میرا باپ فرعون خدا نہیں ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، نہیں، تیرا باپ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو میرا اور تیرا، تیرے باپ کا اور سب کا خدا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے پھر پوچھا کہ کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ خادمہ نے جواب دیا، ہاں بتا دے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خادمہ کو بلواوا بھیجا۔ جب وہ عورت بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو بادشاہ فرعون نے پوچھا، بتا، کیا میں خدا نہیں ہوں؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، خدا تو نہیں بلکہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہ سوال دہرایا مگر خادمہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ فرعون ایک بار پھر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنی خادموں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کا بڑا برتن لے کر آؤ اور اس میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کرو حتیٰ کہ وہ تیل کھولنا شروع ہو جائے، اور اس عورت کے بیٹوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دو تاکہ وہ جل کر بھسم ہو جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جلد ہی بڑے برتن میں ڈالا گیا تیل آگ کی تپش کے باعث کھول رہا تھا۔ خادمہ کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جانے لگا۔ اس کے بیٹے اس کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ فرعون کے خادموں نے اس عورت کے سب بیٹوں کو اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے جلا ڈالا۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کو معمولی سی تکلیف پہنچنا بھی برداشت نہیں کرتی، اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں جل کر راکھ ہوتا دیکھنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوا ہوگا۔ اب خادموں نے اس عورت سے وہ آخری بچہ چھیننے کی کوشش کی جو شیر خوار تھا اور اس کی گود میں تھا۔ اس پر اس کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ چیخنے چلاتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ تم نے میرے سب بیٹوں کو مار ڈالا۔ اس معصوم شیرخوار بچے کو تو اتنا بے دردی سے مت مارو، قریب تھا کہ وہ مظلوم خادمہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے سے پسپائی اختیار کر لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیرخوار بچے کو زبان عطا ہوئی اور اس نے یہ روح پرور الفاظ کہے، اے ماں، غم نہ کر اور انہیں آگ میں ڈالنے دے، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یوں اللہ پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر اس خادمہ کے سارے بیٹوں کو فرعون نے سفاکی سے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کروا دیا۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ کیسے اس نے کسی اور خدا کا دعویٰ کرنے والی خادمہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلایا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جواب تک اپنی ایمان لانے کی بات اپنے خادم سے چھپائے ہوئے تھی۔ یہ بات سن کر کانپ اٹھیں اور بلند آواز میں کہا، تجھے بربادی آ جائے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اور گمراہی کے لیے اکسا رکھا ہے؟ یہ الفاظ سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تجھے بھی اس آدمی کی باتیں سننے کے بعد کسی جنون نے آن گھیرا ہے؟ اس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ جنون نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کا نبی ہے اور اس کی باتیں برحق ہیں۔ اس ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنی بیوی کے ایمان لانے کا انکشاف ہونے کے بعد فرعون پہلے تو انہیں لفظی جملوں اور طعن و تشنیع کی اذیت دیتا رہا اور اپنے عقیدے سے باز آ جانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، اور پھر اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو منع کریں۔
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھی علیحدگی میں اپنی بیٹی سے بات کی اور انہیں فرعون کی بات مان لینے کو کہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا راستہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد فرعون نے اپنی بیوی یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہا کہ تیری بیٹی کو بھی تیری طرح میرے علاوہ کسی اور خدا کا جنون سوار ہو چکا ہے، بہتر ہے تو باز آ جاؤ، ورنہ مجھے کچھ تدبیر کرنا ہوگی۔ لیکن اللہ کی یہ نیک بندی اپنے فیصلے میں اٹل رہی اور اپنے عقیدے پر سختی سے کاربند رہی۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے میں ناکامی پر انہیں جسمانی اذیت دینا شروع کر دی۔ فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا، وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل میں لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو رہی ہوں۔ لہٰذا اسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال جدا کرنا شروع کر دو۔ اس طرح اس کے جسم سے کھال اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا، مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئی۔ اس تڑپنے کی حالت میں عزبی نے اللہ رب العزت کے حضور میں ایک التجا کی۔ اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ فرعون نے اپنے کرندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ اور اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزا ہوں گے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض وفات میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے بہت ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔